السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بچوں کے متعلق بات بتانے لگا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کریں، دین کے مطابق کریں۔ آوارہ نہ چھوڑیں اپنے بچوں، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، لڑکوں کو آوارہ نہ چھوڑیں، ان پر نظر رکھیں۔ وہ کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ کہاں جاتے ہیں، آوارہ نہ چھوڑیں۔ افسوس کے سوا والدین کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ جو لوگ اپنے بچوں کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بچے تو ہیں کیا کریں، وہیں بچے پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر ماں باپ ہمیشہ یہی گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے ہاتھ سے آگے نکلے۔ وہ نکلے نہیں، آپ نے اپنے ہاتھ سے خود ہی نکالا۔ تربیت ہی نہیں کی، آپ ان پر نظر نہیں رکھا، نگاہ نہیں رکھا، شروع سے آپ نے ان پر کنٹرول نہیں کیا، تو پھر بعد میں جا کر مشکلیں ہوگی۔ وہیں بیٹھیں جب غلط حرکت کرتے تھے، وہیں بیٹیاں جب غلط حرکت کرتی، پھر ماں باپ پریشان ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو شروع سے تربیت صحیح نہیں کرتے، چھوڑ دیتے کہ یار بچے ہیں، بڑے ہو جائیں گے، خود سمجھ جائیں گے۔ یقین کرو، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا اسکول تربیت کا وہ ماں باپ کا گھر ہے۔ بچپن سے جب بچہ ہوتا ہے، ادھر سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ آوارہ چھوڑ دیں آپ، ہمیشہ زندگی میں وہ آوارہ رہے گا۔ بہت کم لڑکوں کو، بہت کم لڑکیوں کو پھر سمجھ آ جاتی ہے اپنی زندگی، وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کریں شروع سے، ان کو سمجھائیں۔ ہم لوگ تو یہ پوچھتے ہیں نا اپنے بیٹوں سے، بیٹا آپ نے کھانا کھایا؟ کھانے کے بارے میں پوچھتے، یونیفارم کے بارے میں پوچھتے، اسکول کے بارے میں پوچھتے ہیں، کالج کے بارے میں پوچھتے۔ لیکن کبھی ہم نے اپنے بیٹیوں سے نہیں پوچھا کہ بیٹا آپ نے آج نماز پڑھا، قرآن پڑھا ہے، قرآن کے کوئی سپارہ پڑھا ہے، آپ نے آدھا سپارہ پڑھا ہے، پورے سپارہ پڑھا ہے کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، سورہ یاسین پڑھا ہے آج۔ جب ہم بچوں کی شروع سے ایسی تربیت کریں گے تو یہ شروع کی تربیت جو ہے ساری زندگی رہتی۔ شروع سے اپنے بچوں کو تربیت اچھی کریں، روزانہ ان کو کہیں کہ آپ نماز نہ چھوڑیں، اور نگاہ میں رکھیں کہ نماز تو نہیں چھوڑے۔ روزانہ پوچھا کریں بچوں سے کہ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، آج سپارہ پڑھا ہے، سورہ یاسین پڑھا ہے، سورہ واقعہ رات کو سونے سے پہلے، جس گھر میں سورہ واقعہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں آئے گی۔ لیکن آج پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، تو پھر ذلیل اور خوار۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا تو زندگی میں بھی خوشحالیاں نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان سے پوچھیں بھائی آپ نے نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے۔ اور جب بچوں کی تربیت اسلامی ہوگی، دینی ہوگی، یقین کریں پھر بڑھاپے میں والدین کو نا یہ سہارا بنیں گے۔ ورنہ اگر صرف دنیا 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 نا، پھر یہ مشین بن جائیں گی، دنیا میں مشین، پیسے کمانے کا مشین۔ پھر یہ ماں باپ کے احساس ان کے دل میں نہیں ہوگا، یہ دن رات پھر دنیا کی سوچیں گے۔ تو ان کو پیسے کمانے کا مشین نہ بنائیں۔ آج تک کسی کے قبر میں کوئی الماری نہیں کہ جس میں پیسے رکھیں، اور ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کمائیں، بینکوں میں، اکاؤنٹوں میں بھرے، آپ کے اکاؤنٹ بھرے ہوئے، لیکن آپ کے گھر کے اندر خوشحالی نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ مرنے کے بعد آپ کو حساب دینا ہوگا، سب سے بڑا نقصان یہی۔ تو ایسے پیسے بھی نہ کمائیں کہ آپ خود تو چلے جائیں لیکن بعد میں پھر آپ کو وہ پیسے نقصان دے مرنے کے بعد۔ تو جو
والدین اپنے بچوں کی تربیت اسلامی کرے گے، یقین کرے وہ مرنے کے بعد خوش ہوں گے، مرنے کے بعد خوش ہوں گے۔ یہ دنیا تو گزر جائے گی نا کسی بھی حال میں، لیکن مرنے کے بعد خوش ہوں گے۔ کیسے خوش ہوں گے؟ ایک قصہ بتاتا ہوں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا نا کہ چشمے ہوا کرتے تھے، وہاں سے عورتیں پانی لایا کرتی تھی گھر کے اندر پینے کے لیے۔ تو عورتیں کھڑی ہیں، مجمع ہے، سارے عورتیں کھڑی۔ تو ایک لڑکا گزرا تو ایک عورت نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، ڈاکٹر ہے۔ وہ دور سے ہاتھ ہلا رہا ہے، میرے ماں ہائے ہائے۔ دوسرا لڑکا ہے تو ایک دوسری عورت تھی، اس نے کہا یہ انجینئر ہے، میرا بیٹا ہے۔ اس نے بھی ہاتھ ہلایا، ہائے کیا کر رہی ہو؟ پانی لے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تیسرا ایک لڑکا ہے، وہ عورت کھڑی، کہتے یہ عالم ہے، حافظ قرآن ہے۔ وہ سیدھا نیچے آیا، ماں کو کہا آپ کیا کر رہے؟ پانی لے کے جا رہے۔ وہ مٹکا اس نے اٹھایا، اپنے سر پر رکھا، کہا کہ ماں آپ خالی میرے ساتھ آ جائیں۔ تو اب جو فخر کرنے والی عورتیں تھیں کہ ڈاکٹر جا رہا ہے، انجینئر جا رہا ہے، وہ سر جھکائے کھڑی رہ گئی، کیونکہ ان کو دنیا کی تعلیم تو دی تھی لیکن تربیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ماں کی قدر نہیں کر سکے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو گے تو دنیا بھی وہ ان کے پاس ہوگی، اور آپ کے لیے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب۔ وہ دعائیں کریں گے آپ کے لیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، دعائیں کریں گے آپ کے لیے۔ اور اگر دنیا دار بنایا نا، پھر وہ دنیا میں مصروف ہو جائیں گے، ماں باپ کو پھر کوئی یاد نہیں کرتا۔ اور ایسا وقت آ جاتا ہے، ایسا وقت آ جاتا ہے کہ پھر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ کا قبر کہاں ہے، یہ پتہ تک نہیں ہوتا، یاد ہی نہیں رہتا۔ جب بچے پوچھتے ہیں نا کہ دادا دادی کی قبر کہاں ہے، تو پھر باپ کہتے ہیں یہیں کہیں تھی، یہیں کہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے، یہیں کہیں تھی، معلوم ہی نہیں ہوتا قبر کہاں۔ تو اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت جو ہے اسلامی کریں، ساتھ ساتھ دنیا کی بھی ہو۔ یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دے، دنیا بھی ضروری ہے، لیکن سب سے ضروری اور اہم اسلامی تربیت۔ کیونکہ مرنے کے سے پہلے کوئی مشکل تو اتنی نہیں ہے، مرنے کے بعد بڑی مشکل ہوگی، مرنے کے بعد بڑی مشکل ہوگی، بہت مشکل ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی کریں گے، اسلام کے مطابق کریں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ بیٹا نماز کبھی مت چھوڑ، ساری دنیا کی برکتیں نماز کے اندر، سارے خوشیاں نماز کے اندر، ساری راحتیں نماز کے اندر، نماز کبھی مت چھوڑ، قرآن کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ عزت اور شفا، راحت، سکون قرآن کے اندر ہے، اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کے علاوہ دلوں کا سکون کسی جگہ، دل اللہ نے بنایا، سکون اپنے ہاتھ میں رکھ، اپنی یاد میں رکھے۔ جب ہم اللہ کی یاد کریں گے تو یقین کریں پھر سکون ملے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔